بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق نمبر 33 ہے، 33۔ سبق نمبر 33 میں مختلف قسم کی مثالیں دی گئی تھیں، ان کا تعلق نون ساکن اور تنوین سے تھا۔ جیسا کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد تھے، اسی طرح میم ساکن کے 3 قواعد ہیں۔ جیسا کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد کا نام اخفاء، اظہار، ادغام، اقلاب تھا، اسی طرح میم ساکن کے قواعد جو 3 ہیں ان کا نام اخفاء، ادغام، اظہار ہے۔ نون ساکن تنوین کے قاعدے میں ایک اقلاب چوتھا نمبر پر تھا، وہ میم ساکن کے قاعدے میں نہیں ہے۔ نام اس کے بھی وہی ہیں اور نام نون ساکن تنوین کے قواعد کے بھی یہی تھے۔ عمل میں فرق ہے اور غنے میں فرق نہیں ہے۔ ان میں بھی غنہ کرنا تھا اور یہاں پر بھی غنہ کرنا ہے۔ وہاں پر بھی اظہار میں غنہ نہیں کرنا تھا، یہاں پر بھی اظہار میں غنہ نہیں کرنا ہے۔ تو آتے ہیں اپنے سبق نمبر 33 کی طرف کہ میم ساکن کے قواعد۔ میم ساکن کے 3 قواعد ہیں، اخفاء، اظہار، اخفاء، ادغام، اظہار۔ اب سب سے پہلا قاعدہ میم ساکن کا اخفاء۔ یہ کہاں ہوتا ہے کہ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اخفاء شفوی کریں گے۔ اب اس اخفاء کا نام اخفاء شفوی ہے۔ نون ساکن تنوین کے اخفاء کا نام اخفاء مع الغنہ تھا، اور اس اخفاء کا جس کا تعلق میم ساکن کے ساتھ ہے اس کا نام اخفاء شفوی ہے۔ اب شفوی کیوں کہتے ہیں کہ میم شفت سے ادا ہوتا ہے، اور شفت بمعنی ہونٹ، اور ہونٹوں کی نسبت کی وجہ سے اس کو شفوی کہتے ہیں۔ تو اخفاء شفوی کریں گے، جیسے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اب یہاں پر ہم نے غنہ کیا ہے، اس غنے کا نام اخفاء ہے، اور چونکہ ہونٹوں سے میم ادا ہوتی ہے اس لیے اس کا نام اخفاء شفوی رکھا گیا کہ میم ساکن کے بعد با آیا۔ اب مثال تو ایک لکھی گئی ہے، لیکن ذہن میں بات بیٹھ گئی ہے کہ جہاں بھی میم ساکن کے بعد با آئے گی، یہ ذہن میں ہو کہ میم ساکن کے بعد با آئے۔ ایک نون ساکن کے بعد با آتی ہے، اس نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جائے تو اس غنے کا نام اقلاب مع الغنہ ہے۔ مگر یہاں پر میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، اور اقلاب میں نون ساکن تنوین کے بعد با آتا ہے، تو لہذا میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اس کا نام اخفاء شفوی ہے، جہاں بھی آئے۔ جیسے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، یہاں میم ساکن کے بعد با آیا۔ اسی طرح ام بھی، یہاں پر بھی ام کی میم ساکن کے بعد با آیا تو ہم نے اخفاء شفوی کیا، یعنی غنہ کیا۔ تو اب اخفاء شفوی کی بات ختم ہوئی، آگے چلتے ہیں میم ساکن کا ادغام۔ جیسا کہ نون ساکن تنوین میں بتایا گیا تھا کہ ادغام کا معنی ہوتا ہے داخل کرنا، اور قرات کی اصطلاح میں پہلا حرف ساکن ہو دوسرا متحرک ہو، دونوں کو ایک ساتھ مشدد ادا کرنے کو ادغام کہتے ہیں۔ یعنی پہلا حرف ساکن ہو وہ دوسرے میں داخل ہو جائے تو دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں تو اس کو ادغام کہتے ہیں۔ تو یہاں پر میم ساکن کا ادغام ہے کہ میم ساکن کے بعد میم متحرک آ جائے تو ادغام شفوی کریں گے۔ تو اب اس کا نام بھی شفوی ہے۔ اس ادغام کا نون ساکن تنوین کے ادغام میں تھا کہ ادغام مع الغنہ بلا غنہ، اور میم ساکن کے ادغام میں نام ہے ادغام شفوی، کیونکہ اس کا تعلق میم ساکن کے ساتھ ہے۔ جیسے علیہم میثاق، یہاں علیہم کی میم ساکن کے بعد میم متحرک آئی
دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوئے تو اس ادغام کا نام میم ساکن کے قاعدے میں ادغام شفوی رکھا گیا۔ کنتم مؤمنین، یہاں پر دو غنے ہو گئے۔ پہلا غنہ کن کی نون ساکن کے بعد تم کی تا آ رہی ہے، یہاں پر اخفا مع الغنہ ہے، اس کا تعلق نون ساکن کے ساتھ ہے۔ آگے تم مؤمنین، یہاں میم ساکن کے بعد میم متحرک آیا، اس کا تعلق میم ساکن کے ادغام کے ساتھ ہے، اور اس ادغام کا نام کیا ہے؟ ادغام شفوی۔ قلوبہم مرض، یہاں پر میم ساکن کے بعد میم متحرک آیا تو میم کا میم میں ادغام ہوا، اس ادغام کا نام ادغام شفوی ہوا۔ تو اب جہاں کہیں بھی میم ساکن کے بعد میم متحرک آئے، ضروری نہیں ہوتا کہ اگلی میم کے پر تشدید ہو تو غنہ کریں گے۔ آپ کے پاس قانون آ گیا ہے کہ میم ساکن کے بعد میم متحرک ہے تو آپ اسے تشدید کی طرح پڑھیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ وقف میں میم ساکن آ جاتی ہے اور آگے میم متحرک شروع ہوتی ہے، تو اکثر مقامات پر اس میم پر تشدید نہیں ہوتی۔ تو قانون کا علم ہو تو میم کے بعد میم ساکن کے بعد میم متحرک آ جائے تو وقف میں وصل کریں، تو تشدید کی صورت میں کریں، اس پر آپ ایک الف غنہ کریں گے۔ تو اب ان میم ساکن کے قاعدوں میں اخفاء شفوی اور ادغام شفوی، ان میں غنہ کریں گے، اور اظہار میں صرف میم کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، آپ نے غنہ نہیں کرنا۔ میم ساکن کا اظہار ہے کہ میم ساکن کے بعد با اور میم، کیونکہ یہاں پر با آیا تھا تو اخفاء شفوی کیا، غنہ کیا، اور یہاں پر میم کے بعد میم آیا تو ہم نے ادغام شفوی کیا۔ تو اب یہ دو حرف میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو اظہار شفوی کریں گے، کیونکہ میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفاء شفوی ہوتا ہے، غنہ ہوتا ہے۔ میم ساکن کے بعد میم متحرک آئے تو ادغام شفوی ہوتا ہے، غنہ ہوتا ہے۔ یہ دونوں حرف میم ساکن کے بعد نہ ہوں، نہ با ہو نہ میم ہو، تو اظہار شفوی کریں گے۔ جیسے الحمد، الحم کی میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے، دال ہے، تو ہم اظہار شفوی کریں گے۔ اسی طرح عمیون، میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے، اظہار شفوی کریں گے۔ انعمت، تو یہاں پر دو اظہار آ گئے، ایک تو نون ساکن کا اظہار ہے، اظہار حلقی کہ نون ساکن کے بعد عین آیا، دوسرا جو ہمارا ادھر میم ساکن کا اظہار ہے وہ اب آیا عمتا میں، میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے تو تا آ رہا ہے، لہذا اظہار شفوی کریں گے۔ تو اب نون ساکن تنوین کے قاعدوں میں ایک نون مشدد کا غنہ رہ گیا تھا، اور اس میم ساکن کے قاعدے میں میم مشدد کا غنہ، تو لہذا نون اور میم پر غنہ کب کریں گے؟ نون اور میم پر تشدید آ جائے، مطلقاً تشدید آ جائے، جہاں کہیں بھی نون اور میم پر تشدید آئے تو آپ ایک الف غنہ کریں گے۔ جیسے انما امن، ان ممن، تو یہ نون اور میم کا اپنا مشدد غنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے الفاظ پر اور تمام حروف پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔